الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعا فاسلكوه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. پچھلی آیتوں میں ذکر اور بیان تھا ان لوگوں کی حالت کا جنہوں نے دنیاوی زندگی میں عبدیت کو اپنا معیار بنایا تھا. اللہ کی بندگی کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا اور اسی پر ان کا عقیدہ و ایمان پختہ ہونے کے بعد وہ اس پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے. اور ان آیتوں میں انجام کار بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العزت سے جڑنے کے بجائے لڑنے کا راستہ اپنایا، مصالحت کی بجائے فساد کا راستہ انتخاب کیا. اب اللہ کی فضل و مہربانی کا یہ تماشا انتہائی دلچسپ اور دلپذیر ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو دو راستے ہیں آپ کے سامنے، جس راستے پر جاؤ گے پھر منزل بھی وہی ہوگا، تبدیل نہیں ہو سکے گی آپ کی منزل. اس لیے ابھی سے ہوشیار رہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اور یہ میدان محشر کا جیسے میں نے وہ بات عرض بھی کیا تھا کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، یہ حالات اور کیفیات بھی تو یہاں بیان ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ اعمال مل گئے ان کی بات ہو گئی. اب جن لوگوں کو الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں کتاب زندگی ملے گی ان کا تذکرہ ہے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ہاں استغفر اللہ. اور جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یا لیتنی، اے کاش میری تباہی، لم اوت کتاب، کاش مجھے کوئی کتاب سر سے دی ہی نہیں جاتی تھی، کاش مجھے کوئی کتاب ملتی نہ تھی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کاش کہ میں یہ جانتا بھی نہ تھا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش مجھے ایسی موت ملتی کہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور کہیں بھی کسی بھی پیدائش سے مبرہ ہوتا، بس ختم ہو جاتا اور میرا قصہ بھی ختم ہو جاتا. تو
یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں اللہ کی بندگی کے بجائے اللہ سے لڑنے کا راستہ انتخاب کیا. اور یاد رکھیے اللہ سے لڑنے کا معنی اکیلا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لشکر کے خلاف صف آرا ہو جائیں. اللہ کے خلاف لڑنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سنیں اور انسنی کر دیں، اور لڑنا یہ ہے کہ اللہ فرمائے حلال اور ہم حرام کی طرف جائیں. اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے اور ہم نماز چھوڑنے والے بن جائیں اور نماز نہ پڑھنے ہمارے پاس کوئی بری بات ہی نہ ہو. یہ بھی اللہ سے لڑنا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میں نے دیا ہے اس کو جائز اور حلال جگہوں پر خرچ کرو، اور ہم حرام میں لوٹ مار کر حرام میں لٹا دیں. یہ بھی اللہ کے ساتھ لڑنا ہے. تو پھر جو یہ حالت ان کی ہوگی شرک اور کفر کے علاوہ بھی، یہ تو بڑے جرائم ہیں، تو ان لوگوں کی پھر حالت یہ ہوگی کہ انہیں نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور پھر وہ حسرت سے چیختا چلاتا. اب وہ پھر اپنی ذلت کو نہیں چھپا سکے گا، اپنے افسوس کو نہیں چھپا سکے گا، بلکہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ اپنی بربادی کا رونا روئے گا. پورے میدان محشر کو سر پہ اٹھانے پر بھی وہ دریغ نہیں کرے گا. اور پھر موت کا تمنا کر لے گا، وہی چیز جس کو دنیا میں وہ پسند نہ کرتا تھا. معمولی سی بخار ہوتی بھاگم بھاگ چلے جاؤ، پتہ نہیں کورونا ہے، پتہ نہیں فلان ہے، پتہ نہیں یہ وہ. معمولی سی پوڑی پنسی نکلے بھاگ کر ڈاکٹروں کے پاس، کوئی کینسر کا کیس تو نہیں، فلان نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ وہ بس جان بچ گئی. یہ جان کہاں بچے گی؟ جان بچنے کی دیر اتنے حد تک کہ موت کے لمحہ نہ آئے، زندگی کے لمحات اختتام پذیر نہ ہو تب تک آپ زندہ ہیں. تو موت کی تمنا کر لے گا اور پھر فریاد کر لے گا میدان محشر میں. خلائق کو چیخ کر بولتا ہوگا، ہاں ما اغنا عنی مالیا. وہ لوگوں کھرب پتی تھا میں، دنیا خزانوں کے مالک تھا، اتنے ممالک میں میری کمپنی تھے، اتنے لوگ میری کمپنیوں میں ملازم تھے، اتنی آمدنی تھی. ما اغنا عنی، آج اس مال نے میرا کچھ بھی کام ٹھیک نہیں کیا. اس مال سے آج مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں کچھ بھی نہیں پایا. جو تھا سو تھا اور بات ختم، پیسہ ہضم. اور پھر فریاد کر لیتا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، اختیارات، طاقت اور روب داب اور دبدبہ سب ختم. اب میں ایک تنکا. اور میدان محشر میں کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. حضرات انبیاء علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے، مضطرب ہوں گے. اللہ رب العزت کی غضب اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آ چکا ہوگا. طبعی بات ہے، تمام مجرمین چھوٹے موٹے یا بڑے سب میدان محشر میں، سب کو اپنی ذلت کا منظر صاف سامنے دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت آج ہی جب ہمیں حقائق سے آگاہ فرما رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں، کوئی چھوٹی اور صرف نظر کرنے والی بات نہیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے.
تو جب تک انسان زندہ ہے ہوش کے ناخن لے اور اپنا رخ اور رستہ، اپنا دل و دماغ سب کچھ تبدیل کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے میں جتنی جلدی کرتا ہے اتنا ہی اس کے لیے خیر۔ ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔